أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، قابل احترام میری بہنوں، بیٹیوں اور امت مسلمہ کے چمکتے ستاروں، میرے عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا درس امت مسلمہ کے آج کے حالات کی ترجمانی کرتا ہے، لہٰذا میں آپ تمام لوگوں سے انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے کی گزارش کرتا ہوں. پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ کس طرح بیت اللہ شریف یعنی کعبۃ المشرفہ میں حبل نام کا بت نصب کر دیا گیا اور مکہ کی عوام توحید سے نکل کر بت پرستی کی طرف چل پڑی. مکہ لٹ گیا، بیت اللہ پر بت پرست ظالموں کا قبضہ ہو گیا. جس وقت قبیلہ جرہم کے شکست خوردہ لوگ ذلیل اور زخمی حالت میں مکہ سے نکالے جا رہے تھے، سردار مکہ کا پوتا عمرو بن حارث بن مزاز الجرہمی اشک بار آنکھوں سے پلٹ پلٹ کر بیت اللہ کی طرف دیکھتا جا رہا تھا اور بے ساختہ یہ اشعار پڑھ رہا تھا: کأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر فقلت لها والقلب مني كأنما يلجلجه بين الجناحين الطائر بلى نحن كنا أهلها فزعالنا صروف الليالي والجدور الأواسر ملكنا فعززنا فعازم بملكنا فليس الحي عندنا صم فاخر. عمرو بن حارث بن مزاز الجرہمی اپنے مکسور قلب کی کیفیت کو اس پرندے کے دل کی دہشت زدہ دھڑکنوں سے تشبیہ دے رہا ہے جو گھائل ہو کر شکاری کے آگے گر پڑتا ہے. وہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ اپنے ملک، اپنے اعزاز اور عظمت کے لٹ جانے پر خون کے آنسو رو رہا ہے، خود کو مردوں میں شمار کر رہا ہے. صفا اور مروہ کی وہ پہاڑیاں جس کے پاکیزہ دامن نے کبھی اسے مسکن بخشا تھا، آج اس کی نظروں کے سامنے چھین لیا جا رہا تھا. اب وہ حج بیت اللہ سے، دیدار کعبہ سے، مقام ابراہیم کی بابرکت وادیوں سے نکال باہر کیا جا رہا تھا. گھر اجڑ چکے تھے، بچے صرف وہ تھے جنہوں نے کفار و مشرکین کی غلامی کا اقرار کر ذلت آمیز زندگی پر اکتفا کر لیا تھا، جیسا کہ آج کل بر صغیر کے مسلمانوں نے کر لیا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ایک سوال جو ابھی ہم سب کے دل میں سر اٹھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کیا کر گزرے تھے وہ باشندگان مکہ، وہ ذریت اسماعیل کے چند چشم و چراغ، وہ جرہم قبیلے کے سرداران اور ان کے ہمنوا، کہ انہیں ان آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا. وہ کعبہ، وہ بیت اللہ جسے اللہ کے دوست ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے بنا کر ان لوگوں کے حوالے کیا تھا، جو کرۂ ارضی کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب تک توحید کا اکلوتا منبع تھا، وہ جس کی عزت و حرمت کے ترانے کائنات کی ہر مخلوق نے گائے تھے، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بت کدہ کیسے بن گیا. وہ چشمے زمزم کہ جس نے اس قبیلے کے ہر فرد کو آب حیات بخشا تھا، ان کی مردہ زندگیوں میں روح پھونکا تھا، اسے زندہ درگور کرنا پڑا. وہ جبرائیل علیہ السلام کا ممشا، وہ نبیوں کا گہوارہ، بتوں کی آزائش گاہ کیسے بن گیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نعمتیں کیوں چھنتی ہیں؟ عصمتیں کیوں لٹتی ہیں؟ بسی بسائی بستیاں کیوں اجڑتی ہیں؟ آج بھی ملک کا ملک اجڑ رہا ہے. بظاہر توحید کے علمبردار ذلیل و رسوا کر کے اپنے گھروں سے نکالے جا رہے ہیں. ملک شام ہماری نظروں کے سامنے منہدم عمارتوں کا ایک خوفناک جنگل بن چکا ہے. عراق روشن آبادیوں کے بجائے اندھیرے قبرستانوں کی سرزمین میں تبدیل ہو چکا ہے. وہ یمن جو عربوں کا اصلی وطن تھا، آج برستے ہوئے بارودوں اور دم توڑتی ہوئی انسانیت کا ایک اکھاڑا ہے.
آج بھی کوئی چھپا دشمن ہے، تب بھی کوئی چھپا دشمن تھا۔ سیدنا اسماعیل کے وطن میں وحدہ لا شریک لہ اللہ رب العزت کی عبادت کو کون روکنا چاہتا تھا؟ کسے آدم کے بیٹے ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے سے حسد تھی؟ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہنستے کھیلتے جرہمیوں کی بستی کو کون اجاڑنا چاہتا تھا؟ کون تھا جو عدو مبین یعنی کھلا دشمن ہوتے ہوئے بھی ان کی نظروں سے اوجھل تھا اور ان کی بربادی کے پیچھے شدت و انتقام کے جذبے سے کار فرما تھا؟ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے زمین پر خلافت کے تعین کے لیے آدم علیہ السلام کی اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی اور ان میں اپنی روح پھونکی تو فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر سارے فرشتوں نے ایک ساتھ آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو متکبر ہو کر کافر بن گیا، اور پھر بارگاہ الہی میں لب کشائی کی اور کہنے لگا کہ مٹی کے بنائے ہوئے اس آدم سے میں آگ کا بنا ہوا کہیں بہتر ہوں۔ اس کی اس بدتمیزی نے اسے مردود کر دیا۔ رجم کر دیے جانے کے بعد اس قیامت تک کے لیے لعنت کردہ ابلیس نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روز محشر تک کے لیے مہلت کی درخواست کی، اور جب اسے ایک معین وقت تک کے لیے مہلت دے دی گئی تو اس بدبخت نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی، اور اللہ نے بھی شیطان اور اس کے پیچھے چل پڑنے والوں سے جہنم کو بھر دینے کا اسی وقت اعلان کر دیا۔ اب یہ طے ہو چکا تھا کہ احکام الہی سے اجتناب اور وساوس ابلیس کی اتباع اللہ کے غضب اور غصے کو متوجہ کر کے رہے گا۔ تو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ذریت اسماعیل اور قبیلہ جرہم کے باشندوں سے وہ کیا خطائیں سرزد ہوئیں، اتباع ابلیس میں وہ ایسا کیا کر گزرے جس نے ان کو عطاب الہی کی چپیٹ میں لے لیا۔ تو سنیے کہ جب آذان ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عالم انسانیت کو حج بیت اللہ کی طرف گامزن کیا اور کثرت حجاج نے مکہ کی معیشت کو ثروتوں سے مالا مال کیا، تو پھر وساوس شیطان نے
خدام حرم جرہمیوں کو مال کی ہوس میں گرفتار کرنا شروع کیا۔ حجاج کرام پر ان کے مظالم کی ابتدا ہوئی اور تقسیم مال کو لے کر وہ آپس میں لڑ پڑے اور اس رزاق کو بھول گئے جس نے تپتے ہوئے صحرا میں انہیں زمزم جیسا آب حیات بخشا تھا، جس نے ان خانہ بدوشوں کو مکۃ المکرمہ جیسا بابرکت مسکن فراہم کیا تھا، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کی صحبت کا خصوصی شرف بخشا تھا۔ لیکن چونکہ مال کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے، تو پھر اس جڑ سے بے شمار برائیوں کی شاخیں نمودار ہوئیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایصاف اور نائلہ نام کے دو بد کردار عاشقوں نے لوگوں کی نظروں سے بچ بچا کر کعبۃ اللہ کے اندر زنا جیسے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اور ان کے اس فاحشانہ عمل نے عذاب الہی کو ان کی طرف متوجہ کر دیا، اور وہ بدبخت اسی وقت پتھر کے بے جان بتوں میں تبدیل ہو گئے اور عالم انسانیت کے لیے عبرت کی ایک بدنما نشانی بن گئے۔ بعد میں جرہم کے لوگوں نے ان بتوں میں سے ایک کو صفا اور دوسرے کو مروہ پر لے جا کر رکھ دیا تاکہ حجاج اس سے عبرت پکڑیں۔ بہرکیف جرہم کے لوگوں نے جب تعلیمات ابراہیم علیہ السلام سے منہ موڑ لیا اور دنیا کی زیب و زینت کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، جیسا کہ آج ہم نے بنا رکھا ہے، تو وہ اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو گئے۔ پھر ان کے بڑھتے ہوئے گناہوں نے غضب الہی کو ان کی طرف متوجہ کر دیا، اور یہ بربادی خود ان کے برے اعمال کا نتیجہ تھا۔ وہ ایصاف و نائلہ جو بیت اللہ شریف میں بدکاری کے عذاب میں بت بنا دیے گئے تھے، عمرو ابن لہی نے انہیں بھی صفا اور مروہ سے اٹھا کر کعبہ میں نصب کروا دیا، اور مکہ کے باشندوں کو ان کی عبادت کا بھی فرمان جاری کر دیا۔ آئے ہائے! پھر آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک کئی بت مکہ میں داخل کیے گئے، جنہیں کعبہ کے اندر رکھا جانے لگا، اور عوام الناس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان بتوں کی پرستش کے پابند ہو جائیں، اور مکہ کے بتوں کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کی جائے، یہاں تک کہ اگر کسی کو ان پتھر کے خداؤں کی ضرورت ہو تو وہ صرف مکہ سے ہی بت یا پتھر لے جا کر عبادت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں منبر رسول پر خطبہ دینے کے دوران کبھی کبھی مسکرا دیا کرتے تھے۔ تو ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے درخواست کیا کہ امیر المومنین، کیا ہم آپ کے دوران گفتگو اس طرح مسکرانے کی وجہ جان سکتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا بتاؤں دوستوں، زمانہ جہالت میں ہمارے یہاں بت پرستی کا رواج تھا، اور دوران سفر بھی ہمیں سامان سفر کے ساتھ مکہ سے کوئی پتھر یا بت لے جانا ہوتا تھا تاکہ راستے میں ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ ایک بار میں سفر پہ نکلا، لیکن مکہ سے کوئی بت یا پتھر لانا بھول گیا۔ میرے پاس مکہ کی چند کھجوریں تھیں جنہیں میں نے بت کی شکل دے دی اور اس کی عبادت کرنے لگا۔ اسی اثنا مجھے بھوک کی شدت محسوس ہوئی اور میں اس کھجور کے بنے ہوئے معبود کو ہی کھا گیا۔ اپنی جہالت کے اس واقعے کو یاد کر کے کبھی کبھی مسکرا دیتا ہوں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ عمرو ابن لہی کے نافذ کردہ قوانین صدیوں سے مشرکین مکہ کے عادات و تقالید میں شامل تھے، اور بالآخر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کا کام تمام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو ابن لہی کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا کہ اسی بدبخت خبیث نے پہلی بار عربوں کو دین توحید سے ہٹا کر شرک اور بت پرستی میں ملوث کیا تھا، اور یہ بدبخت صرف بت پرستی تک ہی نہ رکا تھا بلکہ اس نے عربوں کے حج کا تلبیہ تک بدل دیا تھا۔ دین ابراہیم علیہ السلام کا تلبیہ تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور یہاں سے اس بدبخت نے اس تلبیے میں اضافہ کیا، اور وہ اس طرح کہ لا شریک لک الا شریکن وہو لک تملکہ وما ملک، کہ اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے
کہ جس کو آپ شریک ٹھہرائیں، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح اس نے توحید کے تلبیے میں شرک کی آمیزش کر ڈالی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے شرک اور کفر کی کئی اور روایتیں اس نے تصنیف کی تھیں، جیسے کوئی اونٹنی اگر 10 بچے دیتی تھی تو اس پر سواری نہ کی جائے، اس کو ذبح نہ کیا جائے، اس کو چھوا نہ جائے، بلکہ اس کو مقدس سمجھا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ آج بھی جانوروں کی عبادت کا رواج کئی جگہوں پہ قائم نظر آتا ہے۔ دیکھیے شیطان کس طرح سے انسان کو شرک اور کفر اور بدعت میں مبتلا کرتا ہے۔ اس طرح عمرو ابن لحی نے جزیرہ عرب میں کفر، شرک اور بت پرستی کی فضا بنا دی۔ سب سے بڑے بت یعنی ہبل کے مکہ میں دخول کے بعد جزیرہ عرب میں جو دوسرے بت لائے گئے تھے وہ تھے ود، جس کی عبادت کرنے والا قبیلہ تھا بنی کلب۔ عصاف و نائلہ قبیلہ قریش اور احابیش کے بت تھے۔ منات اوس و خزرج کا بت تھا۔ اللات طائف کے قبیلہ ثقیف کا بت تھا۔ یاغوس شمالی یمن میں اہل جرش کا بت تھا۔ سوا قبیلہ بنی کنانا اور بنی حزیل کا بت تھا۔ ذوالکفین بنی خزاع کا خاص بت تھا، اور یمن کے لوگ نصر نامی بت کی پرستش کرتے تھے۔ نبی اسماعیل علیہ السلام کے وصال اور بعثت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جزیرہ عرب میں کیا کیا غیر معمولی حالات رونما ہوئے، ان کی دلچسپ تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر، علی حسن الاستماع، وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔